80-90 والی سیاست دوبارہ نہیں دیکھنی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پھر دوریاں بڑھ رہی ہیں، دبے دبے لہجے میں الفاظ کے نشتر طنز کے زہر میں بجھا کر مارے جا رہے ہیں، جوتے اچھل رہے ہیں، گالیوں کے دور چل رہے، پارلیمنٹ کے بالکل سامنے ٹھڈے پڑ رہے ہیں، منہ کالے ہو رہے ہیں، خفیہ ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں، کئی خفیہ کیمروں سے عکس بندی کا انتظام ہے، ایک سیاستدان خاتون کو سمیش کر دینے کی کالز آ رہی ہیں، پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایکشن، سسپینس، تھرلر اور گندی زبان سے مزین فلم کاری میک بن رہا ہے۔ اس میں عشق معشوقی، ساتھ نبھانے کی قسمیں، وعدے روٹ نہ منانا ہے، دغا دینے کا ٹوئسٹ ہے اور راستے بدل لینے والا کلائمیکس۔ وہ تو ہر کچھ وقفے بعد آ ہی جاتا ہے۔ اس فلم کی انوکھی بات یہ ہے کہ فلم بندی اور ریلیز ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہر دن لطف بڑھانے کو نیا سین تیار ہوتا ہے۔ زیادہ تر اداکار ماضی میں بھی مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں، کچھ ان کی اولادیں ہیں۔ عوام کی تفریح تباہ کے لیے بہت سے نئے چہرے متعارف کرائے گئے ہیں، جو کہ ہر گزرتے منظر کے ساتھ مزید بہتر پرفارمنس دے رہے ہیں، تالیاں، سیٹیاں اور داد سمیٹ رہے ہیں۔ البتہ ہدایت کار نے بیرون ملک سے بلا کر فلم میں کچھ گیسٹ اداکار بھی فٹ کیے ہیں، جنہیں منہ پہ کالک ملوانے جیسے چھوٹے اور مختصر کردار دیے گئے ہیں۔ کچھ ہیں جو ایکشن اور کچھ صرف لطیفے یا شوشے بازی کے لیے مخصوص ہیں۔ میں لہک لہک کر چچا گیرو کو اپنا مضمون سنا رہی تھی اور امید یہی تھی کہ استعاروں کے استعمال پہ خوب واہ واہ ملے گی۔ چچا گیرو نے یہ کہہ کر ساری تحریر مسترد کر دی کہ بی بی تمہاری تحریروں میں نشانہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں۔ میرے پاس دلائل کا انبار، الفاظ کا ذخیرہ تھا اور یہ امتیازی نمبر بھی تھے کہ میں کسی سیاسی جماعت کی کارکن نہیں، چچا گیرو ایک دل جلے نون لیگی ہیں اور بس۔ میں نے جھٹ سے وہی روایتی لائن پکڑ لی، کیوں بھائی بھول گئے بے نظیر کو؟ کس نے کہا تھا یہ عورت کہہ کر غدار وطن ہونے کے طعنے کون دیتا تھا؟ کون ضیاء الحق کو مرد مومن اور بھٹو کو جعلی شہید قرار دیتا تھا؟ چچا گیرو نے بھی روایتی سوال کا ٹکا سا جواب تھما دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس دور سیاست سے اب بہت آگے نکل آئی ہے۔ ماضی کے رقیق جملوں اور ذاتی حملوں کو دہرانے کا حاصل کچھ نہیں۔ حال کا احوال یہ ہے کہ مریم اور بلاول اب پاکستانی سیاست میں بڑی بہن اور چھوٹے بھائی کی نئی جوڑی ہے۔ کوئی اور بات کرو۔ میں نے کہا کوئی اور بات؟ اچھا چلیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا شیرازہ بھی کرتے تو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ شرط بھی لگا لیں کہ یہی مریم اور یہی بلاول اگر سیاسی اختلافات کا شکار ہوئے، تلخیاں بڑھی اور راستے جدا ہوئے تو پھر سے الزامات اسی ڈگر پر چلیں گے جہاں 2018 کے الیکشن سے پہلے تھے۔ یہاں چچا گیرو گڑبڑا گئے، اچانک شوگر کی بیماری کا ذکر چھیڑا اور ایمرجنسی میں فون رکھ دیا۔ سیاست تو ساری دنیا میں ہی زبان درازی، الزام تراشی، پوائنٹ سکورنگ کے گرد گھومتی ہے۔ مخالفین کی خفیہ ویڈیوز کا سٹاک سنبھال کر رکھا جاتا ہے، سیاسی رہنماؤں کے بعض سکینڈل خاص وقت پر جاری کر کے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب سیاسی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کلچر تہذیب کی حدوں سے باہر بلکہ پرتشدد حد تک ہوا۔ ستر میں ضیاء نے کوڑے مارنے کا سرکس لگا رکھا تھا، سو اس کا ذکر ہی کیا۔ البتہ گندی سیاست کے جتنے لچھن تھے 1980 اور 90 کی دہائی میں وہ سارے ہی آزما لیے گئے تھے۔ ایک دوسرے پر غداری کے الزامات، ذاتی حملے، جلسوں میں لعنتیں اور کردار پہ کیچڑ اچھالنا، یہ سب تو ماضی کی طرح بھی ہو رہا ہے۔ تاہم اب سیاست میں جوتا کھینچ کر مارنے، سارا دن سوشل میڈیا پر فحش گالیوں کے ٹرینڈز در ٹرینڈ چلانے اور سیاسی ہی سے منہ پہ کالک تھوپنے کا اضافہ ہوا ہے۔ اب زبانی کلامی سڑکوں پہ گھسیٹنے کے سیاسی دعوے نہیں ہو رہے۔ اب سیاست سر سے چادریں کھینچنے، تھپڑ رسید کرنے اور لاتیں مارنے تک آ پہنچی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سیاسی کرداروں کو ہدایات جاری ہونے کا سلسلہ تو سمجھ آتا ہے، مگر یہ گالیاں دینا یہ بھی کیا کوئی مجبوری کرتا ہے؟ کیا سیاستدانوں کو یہ تربیت بھی زبردستی دی جاتی ہے کہ سیاسی کارکنوں کے نام پہ غنڈہ گر طبیعت کے بے لگام جتھے کیسے تیار کرنے ہیں؟ اللہ جانے یہ سیاست میں غلاظت پھیلانے کا آئیڈیا کس کا ہوتا ہے، لیکن بدنام آخر کو سیاستدان ہی ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہدایت جاری کرے یا نہ کرے، مگر عوام کے سامنے منہ اسی سیاستدان کو دکھانا ہوتا ہے۔ چچا گیرو کی طرح بہت سوں کو شکوہ ہوا ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے سیاستدانوں پر، مگر ایک وہی تو ہیں جنہیں ہم سنا سکتے ہیں، ورنہ آمریت کہاں عوامی گزارشات اور مطالبات سننے کی روادار ہوا کرتی ہے۔ اب جبکہ پی ڈی ایم میں بھی منزل ایک مگر راستے جدا ہونے کا آغاز ہو گیا، ایسے میں تمام سیاستدان، رہنماؤں اور سیاسی کارکنوں سے یہ دست بستہ گزارش ہے کہ لوگ 80 اور 90 کی دہائی والی سیاست سے اکتائے ہوئے ہیں۔ سینٹ الیکشن پہلے ہی لٹیا ڈبو چکا ہے، اس لیے اب سیاست کے منہ پر مزید کالک نہ ملیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔